الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت به الاسر اللهم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام معزز حضرات گرامی، قابل احترام معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ پاک نے ہم تمام کو یہاں دین اسلام پر جمع فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر جو اپنا ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو آج کے اس موضوع سے ریلے کروں گا، اور اللہ کریم توفیق بخشے کہ یہ خصوصیات اور یہ حصے ایمان میں ہمیں نصیب ہوں کہ جو کیفیت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے یہ ہمیں ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نظر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سال کا کچھ وقت سفر میں ہوتا ہے اور اس میں سلسلہ عالیہ کی ترویج اور جو ذکر اذکار کی محافل ہیں ان کا انعقاد، تربیت کے پہلو، گزارشات پیش کرنے کے مواقع، ان تمام امور پر ایک سفر رہتا ہے۔ ابھی آج کے اس انعقاد میں آپ کے پاس جو حاضر ہوا ہوں تو یہ کینیڈا اور امریکہ کا پروگرام تھا، اس کی تکمیل کے بعد اللہ کریم آپ سب کا ایک ایک قدم قبول فرمائے۔ یقیناً ہر ایک نے اپنے تئیں ایک جدوجہد کی ہے کہ یہاں ہم سارے جمع ہوں۔ خوشی ہوتی ہے آپ کے درمیان حاضر ہونا، اور اللہ شاہد ہے، قرآن کریم ہے میرے سامنے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا موضوع ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آج کی اس وقت میں کہ جہاں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اور سب کچھ ہے پر وقت نہیں ہے، اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے وقت نکالنا نصیب ہوا۔ دعا گو ہوں کہ ہر ایک کا ہر قدم اللہ قبول فرمائے۔ کبھی میں نے مشاہدات سے متعلق یا کیفیات کے وہ حصے جو مخفی پہلوؤں سے ہوتے ہیں، چونکہ کیفیت خود ایک مخفی حصہ ہے، بیان نہیں کیا۔ صبح کا جب ذکر تھا، صبح کے ذکر میں فراف الرسول کے مراقبے میں جہاں اپنی حاضری ہوتی ہے وہاں تمام جماعت کی حاضری
اور تمام جماعت کے لیے دعا کی استدعا عرض کی۔ اللہ رب العالمین یہ برکات عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں اور وہ پہلو ہیں کہ میں بالعموم نہیں بولتا، تو کجا کہ میں آج اس ریکارڈنگ پر بول رہا ہوں کہ جو ریکارڈ بھی ہوگی اور شاید اس وقت بھی دنیا کے کسی سرے پر کوئی لائیو دیکھ رہا ہو یا دیکھتے رہیں گے، تو میں اوائڈ کرتا ہوں ان موضوعات کو، اس لیے اس کیفی حصے میں اور تصوف کے اس مخفی حصوں میں بے شمار روایات، بے شمار رواجات کی صورت اختیار کر گئی ہیں، اس لیے یہ حصے نہیں بولتے، بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دانستاً اس شعبے میں، کیفیات کے اس شعبے میں کہ جہاں مشاہدات کی بات ہو، کشف کی بات ہو، منع فرماتے تھے کہ امتحان بن جاتا ہے۔ لیکن کئی ایسی باتیں کہ جو بیان کرنا تربیت کے پہلوؤں میں ہوتی ہیں تو اس حد تک بیان کرتا ہوں، لیکن بہت کم بیان کرتا ہوں۔ تو آج کی وہ دعا اور وہ حاضری، اس میں جو کیفیت میں نے محسوس کی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان سے نوازا، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ فرمایا۔ یقیناً یہ وہ جگہ اور وہ مقام ہے کہ جہاں اپنے لیے استقامت مانگنا انتہائی باعث برکت ہے۔ تو بالخصوص چونکہ یہاں جب میں آپ کے پاس آتا ہوں، یقیناً آپ سفر کر کے آئے، آپ نے وقت نکالا، اور میں نے عرض کیا کہ بے شمار مصروفیت ہے آج کا وقت، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں خود پریکٹیکل لائف سے ہوں، تو یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، لیکن آپ تمام کے پاس، ایک ایک کے پاس اللہ کریم نے توفیق بخشی کہ حاضر ہوا ہوں، اور بے شمار پروگرام اور ہر سال اور ایک انعقاد اور ایک سفر رہتا ہے۔ اس سارے میں یہ اس کا احسان ہے کہ یہ جمع ہونا اس نے عطا فرمایا۔ تو جو نقطہ یا بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بالخصوص میں نے یہاں کی جو دعا اس لیے کہ جیسے کسی گھونسلے کا ایک ایک تنکا جمع ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے ہر سالک کا یہاں جمع ہونا کہ اس ایک ایک تنکے کی طرح آپ کے پاس حاضر ہونا نصیب ہوا۔ اللہ نے ہم فریقین کو توفیق بخشی کہ ہم اللہ پر جمع ہوئے۔ تو بالخصوص دعا کے لیے جب عرض کی تو آپ یقین مانیں جو کیفیت میں نے محسوس کی کہ یقیناً یہ باعث برکت ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تا دم واپسی ہم میں سے ہر ایک کو اس فاصلے پر قائم رہنا ہے کہ جو اس حق کا فیصلہ اور دین اسلام کا فیصلہ ہے۔ وہ ذمہ داری بحیثیت سالک چاہے آپ ہوں یا چاہے میں ہوں، ہم دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو بنیاد ایمان ہے اس پر قائم رہیں، جو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صدقے دل سے اس پر تا دم واپسی اپنی تئیں کوشش کرتے رہیں، ہاں اللہ سے اس پر استقامت مانگی جائے، دعا مانگی جائے۔ لیکن یہ بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہم اپنا وقت پورا کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق بخشے، اللہ حفاظت عطا فرمائے کہ یہ جو ایمان اور یہ بیش قیمت حصہ نصیب ہوا ہے، اس پر استقامت نصیب ہو۔ آج کی آیہ کریمہ جو ہے اس میں وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو بحیثیت مسلمان نصیب ہوتی ہے، چونکہ پہلا حصہ ہی جو بیان فرمایا گیا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، خواتین و حضرات دونوں مکلف ہیں، اور کل مخلوقات میں جن و انس دو مخلوقات مکلف ہیں۔ ہر مخلوق نے اللہ کریم نے جوڑا پیدا فرمایا، اور جنات اور انسان تمام مخلوق میں اس عالم خلق میں وہ مخلوق ہیں جو مکلف ہیں، جنہیں اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں۔ لفظ مسلمان کا جو معنی ہے
وہ فرما بردار کے معنوں میں آتا ہے، ماننے والا، فرما برداری کرنے والا۔ تو حصہ جو پہلا ہے وہ سب سے پہلا حصہ ایمان کا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں مکلف ہیں، اور اللہ کریم نے یہ وہ بنیاد عطا فرمائی کہ بے شک جسے نور ایمان نصیب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایمان ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے، اپنی ذات کی نفی ہے اور ذات باری تعالیٰ کا ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا فرما رہے ہیں۔ شرائط ایمان تمام نصیب ہوں اور کوئی حصہ ایسا کہ جس میں کسی درجے کا کوئی شبہ ہو تو وہ ایمان تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور تمام ایمان کی شرائط جتنی بھی ہیں ان تمام میں مضبوطی اور اس کا اصل حاصل نہیں ہوتا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو جب مسلمان کی بات آئے گی تو غیر مشروط اطاعت جس میں ذات نہ ہو، یہ کیفیت اور حال ہے مسلمان کا۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے وقت کی بات کی، میں نے مصروفیت کی بات کی۔ یہ زندگی ہے، ہم سے پہلے بڑی مخلوق دنیا سے گزر چکی ہے، ہم اپنی فرصت جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو بڑی آبادی ہے دنیا میں، جس طرف دیکھیں انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، آبادیاں ہی آبادیاں نظر آتی ہیں، سڑکیں، چوراہے، گلی کوچے، ہر طرف آبادی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں، اس سے کتنے گنا زیادہ آبادی وہ ہے جو وقت پورا کر کے زمین میں دفن ہو چکی۔ ہم اپنی تعمیرات کے لیے، اپنی عمارات کے لیے جب زمین کھودتے ہیں کہ بنیاد باندھی جائے، نیچے سے ہڈیاں نکلتی ہیں جن کا اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آبادیوں کی نسبت قبرستان گنے جائیں تو جو ظاہری طور پر قبریں نظر آ رہی ہیں وہ بھی انسانی آبادی سے زائد ہو جائیں گی۔ اتنا وقت گزر چکا ہے، اور ان ہزاروں لاکھوں سالوں میں کتنے ہی انسان آئے اور کتنے ہی انسان چلے گئے۔ ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کی حیات میں ضروریات، ہر ایک کی خواہشات، اور ہر ایک کے پاس ایک فرصت رہی ہے جو رب کائنات نے انہیں عطا فرمائی۔ اس کی زندگی عطا فرمائی، اسے استطاعت عطا فرمائی، اس کے عقلی شعور کے مدارج تھے، اس کے وجود کی قوتیں اور طاقت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، بالکل ایسے جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حیثیت بھی اپنی ہوگی، صحت بھی اپنی ہوگی، اور ذہانت بھی اپنی ہوگی، یعنی ہر ایک کا اپنا حصہ ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ اس تمام عطا میں ایک حصہ وہ ہے جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، جسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ راہ ہدایت تمہیں عطا کر دی گئی ہے، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ شکر کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اسی فیصلے سے وہ مخلوق گزری جو زیر زمین دفن ہے، اسی فیصلے پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں میں اور آپ اپنی زندگی اور ساعتیں پوری کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت تک کتنی مخلوق اس نے پیدا فرمانی ہے۔ یہی زمین ہوگی، اسی سے اس کو خوراک مل رہی ہوگی، یہی زندگی ہوگی، اور یہی اس کی جو ضروریات کی تکمیل ہے اس کے ذرائع ہوں گے۔ ہاں، ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلے سواری جانور کی تھی، آج سواری مشین کی ہے، پہلے خوراک سادہ تھی، آج اقسام ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو انسانی زندگی کی ضرورت کو تکمیلی حصوں میں کائنڈ آف مینز آتے ہیں، لیکن زندگی یا جسے کہتے ہیں کہ فوکس اس پر نہیں آتا کہ یہ مقصد نہیں ہے، مین۔ تو جب بات آئے گی ان پہلوؤں پر تو آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آج ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں، ہمیں بھی گرمی اور سردی محسوس ہوتی ہے، ہماری بھی خواہشات ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں
اپنی ضروریات کی اعلیٰ تکمیل، اپنے رشتے اور رشتوں کی محبتیں اور تقدس چاہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان وہ اسلوب نصیب ہوتی ہیں جس میں میں نے اور آپ نے جو زندگی بسر کرنی ہے وہ ایسی بسر ہونی ہے کہ جس سے نہ صرف اپنا جو پیٹرن آف لائف ہے وہ درست رہے، بلکہ جو انسانی معاشرہ اور تمام مخلوق ہے اس کی بہتری کے بھی اسلوب ہوتے چلے جائیں۔ تو جب بات آئے گی مسلمان کی، تو مسلمان کا ماننا ایسا ماننا نہیں ہے کہ جس کے ماننے میں اسے کوئی نقصان ہو، جس کے ماننے میں مخلوق کا نقصان ہو، جس کے ماننے میں کسی پہلو میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو۔ تو جب بات آئے گی ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی فرما بردار جنہیں یہ ایمان نصیب۔ آج ہم اپنی زندگی کے اس نہج پر ہیں کہ ہم ملتے ہیں تو گزرے وقت یاد آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اپنی ہی باتیں اور اپنے ہی واقعات آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں، لیکن ایک ملاقات مخلوق کی وہ ہوگی کہ جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دوسرے کا کوئی خیال نہ ہوگا، اور وہ موقع اور وہ وقت قیامت کا ہے جس کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کب ہوگا۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن مخلوق کو جو فرصت دی گئی ہے وہ تمام کر کے اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوگی۔ جب وہاں حاضر ہوگی تو کس نے زندگی کیسے بسر کی، اللہ نے اسے کیا کچھ عطا فرمایا، اور اس نے اس عطا کو دنیا کی زندگی میں کہاں کیسے استعمال کیا۔ یہ وہ بات ہے جس کی ایک ادنا سی مثال ہے کہ اگر آپ کہیں کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو آپ کا ایک معاہدہ ہے، اس متعین وقت میں آپ نے کچھ حصے سرو کرنے ہوتے ہیں جس کے جواب میں آپ کو افزانہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں اس دفتر کے ان اصول جو طے کیے گئے ہوتے ہیں، جس پر طے شدہ اصولوں پر فریق اول کام کرتا ہے اور دوم اسے پھر اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ تو اس چھوٹی اور ادنا سی مثال جسے یہاں جچتی بھی نہیں، جو نقطہ یا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مثال سے کہ جو طے ہے دار دنیا کی زندگی، یہ سارا کچھ حضور اللہ کے حاضر ہوگا، اب بھی سارا کچھ اس کے سامنے ہے، پھر مخلوق اپنے معاملات کے ساتھ اس کے حضور جواب دہی کو سامنے ہوگی۔ تو جب جواب دہی کی بات آئے گی تو یہ حصہ کہ جس نے مانا ان المسلمین، جس نے مانا جسے ایمان نصیبہ ہوا، اس کا ماننا کیسے تھا؟ جس نے انکار کیا اس کا تو معاملہ وہیں تمام ہو گیا۔ جس نے شرک کیا، جس نے انکار کیا، جو مقابل آیا، اس کی بات تو حساب کتاب کی ختم ہو گئی۔ وہ تو سیدھا اپنے اس انجام کو پہنچے گا جس انجام کے لیے اس نے اپنا راستے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس نے اپنا حساب کرنا ہے، اس حساب کے لیے اسے جو اس نے فرصت دی ہے، کیا وہ جو ماننا ہے غیر مشروط اطاعت جو بندگی ہے، وہ جو اقرار نور ایمان سے نصیب ہوا، اس کے بعد اس نے زندگی کیسے بسر کی؟ تو میرے اور آپ کے پاس اختیار میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن جانچنے کو جو تو کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی پیدائش پر اختیار ہے؟ یہ جو معصوم بچے جس کی آواز آ رہی ہے، کیا اسے اختیار تھا کہ کس گھر میں پیدا ہو، کس شکل و صورت سے پیدا ہو، کس صحت سے پیدا ہو، اور کب تک کی زندگی ہے ہماری، ہمیں کیا معلوم؟ تو جب اختیار کی بات آتی ہے تو رنگ و نسل، زمین، خطے، قبائل، یہ سارے حصے آپ غور فرمائیں کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کریم کی عطا ہے، جس کو جہاں پیدا فرماتا ہے اس کے لیے عین وہی مقام۔ تو جب بات مسلمان کی آئے گی تو یہ بنیاد لازمی ہے کہ جو مانا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اب یہ موضوع میں سمیٹتا ہوں اس لیے کہ یہ صرف ایک ہی پہلا حصہ جو ان المسلمین والمسلمات ہے، اس پر پورا وقت بیان کا گزر جائے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ میں صفات ساری بیان کروں تاکہ ایک مکمل اور جامع جو بات ہے وہ ہو سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مانا ہے، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ جو مانا ہے اس کے مطابق میری زندگی بھی بسر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ مانا ایسا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا فرمایا ہے،
وہ ماننا ایسا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی بسر فرمائی. تو جب ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہمارے لیے اپنی زندگی کا تجزیہ ہی کافی ہو رہے گا کہ مجھے حکم کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. ہاں فرصت دیکھنی ہے تو اس آبادی کو دیکھ لو جو زیر زمین منتقل ہوگی، دفن ہوگی. کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے دفن کیا، کتنے ایسے ہیں جنہیں مرور زمانہ نے دفن کیا، فوت ہو گئے، کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا، وقت کے ساتھ وجود جو ہے وہ ڈھک گئے. یہ تاریخ ہے انسانیت. تو جب بات ماننے کی آئے گی تو میں عرض کروں گا مجھ سمیت ہم تمام کو ضرورت ہے کہ اس ادراک کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بسر کریں کہ میں نے غیر مشروط مانا ہے، میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ. کیسے؟ محمد الرسول اللہ. اور یہ درجہ رسالت جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، امام الانبیاء خاتم النبیین، یہ تکمیل نبوت ہے. اور ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. تو جس نے مانا، جسے یہ شرف امتی کا نصیب ہوا، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی صبح و شام دیکھے کہ میں سوچتا کیا ہوں، میں جو اعمال اختیار کر رہا ہوں وہ کیسے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک ایسی جنگ رہتی ہے، ہر ایک کے اندر رہتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے اندر ایک جنگ رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے. تو وہ جو خود چاہتا ہے کیا اسے رد کرتا ہے اس چاہنے کو جو مالک نے اس کے لیے چاہا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس بنیاد کو سمجھیے گا، یہ پہلا وصف ہے بندے مومن کی، یہ ابتدا ہے. والمؤمنین والمؤمنات. اب نور ایمان جو ہے، اس ماننے کے ساتھ نور ایمان حدود و قیود ایسی طے فرماتا ہے کہ جس پر زندگی بسر کی جائے، جو ہم بسر کر رہے ہیں وہ ایک بیلنس آف لائف دیتا ہے. چاہے بات رشتوں کی ہو، چاہے بات ذات کی ہو، چاہے بالعموم انسانی معاشرے کی بات ہو. ہم یہاں رہتے ہیں تو معاشرے کی قدر پر بات کی جاتی ہے، حقوق کی بات کی جاتی ہے، انڈیویجول کے ایکٹس کی بات کی جاتی ہے. تو کوئی ایسا عمل کسی انڈیویجول کا نہیں قابل قبول قانون میں بھی، معاشرے کے اخلاقیات میں، جس میں جو وہ چاہ رہا ہے وہ تو ہو لیکن دوسروں کے لیے نقصان ہو. کہیں کسی سڑک پر اگر کوئی غلط پارکنگ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا دل ہے، لیکن اسے اجازت نہیں دی جاتی، نہ قانوناً نہ اخلاقاً، اس لیے کہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو جب مسلمان اسے صاحب ایمان ہونا نصیب ہو تو کیا ایمان اس کے اندر یہ حرارت پیدا نہیں کرتا کہ جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے اس کو اختیار کرے، جو اس کے لیے بھی بہتر ہے اور جہاں وہ رہتا ہے ان تمام مخلوقات کے لیے بھی بہتر ہے. ایک ماننے کا عملی نمونہ جو ہے وہ بحیثیت مسلمان نصیب ہو جاتا ہے. تو غور فرمائیں کہ کیا وہ خصوصیات جو سنت خیر الانام میں ہیں وہ ہمیں نصیب ہیں، جن کا اقرار ہم نے کر لیا ہے، ہماری زندگیوں میں ہے. کیا ہم اپنی چاہتوں کو رد کرتے ہیں اور اللہ کریم کا حکم مانتے ہیں؟ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں وہ یقین جو اللہ جل شانہ کی ذات پر ہے کہ ہر شے اس کی طرف سے ہے، کیا ہمارے اندر وہ ایثار ہے؟ یا ہم تبادلے میں سلام بھی دیتے ہیں، ہم تبادلے میں کسی کو کلام بھی کرتے ہیں، جیسے ایک دنیا کا کاروبار ہے، کیا اسی کاروبار کو ہم نے انسانی زندگی اور اس کی معراج تو نہیں سمجھ لیا؟ یہ وہ تجزیہ ہے کہ جو مسلمان کو جو ایمان کی کیفیت اور حرارت نصیب ہوتی ہے کہ وہ ایمان جو اسے اپنے اس اقرار پر جو بنیاد ہے کلمے کی اس طرح مضبوط کر دے کہ جو فرمایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے. دونوں دنیا سے گزرے، اقرار والے بھی گزرے، انکار والے بھی گزرے. انکار والے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، انکار کے ساتھ جو اقرار والے اور انکار فریقین زندگی بسر کر رہے ہیں. زندگی پھر بھی یہی ہوگی لیکن اختتام ایک جیسا نہیں ہوگا. صفت رحمانیت سے ہر ایک مستفید ہو رہا ہے، لیکن جو نور ایمان سے صفت رحمانیت سے نصیب ہوگا جسے، اسے صفت رحیمیت سے ابدل آباد بھی نصیب ہوگا. اس لیے کہ یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ زندگی
اس زندگی کی کروٹ میں ایک حصہ ہے، کل زندگی نہیں ہے، یہ تو چھاؤں ہے، یہ تو سایہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا۔ تو جب ہم اپنا تجزیہ کریں گے تو وہ جو خواہشات ہیں، وہ جو دنیا کی طلب ہے، وہ جو ذات اور انا ہے، کیا وہ سارے ہمارے ساتھ جو زندگی کے ہماری چاہتے ہیں اس میں ہم نے وہ بیلنس حاصل کر لیا ہے؟ بحیثیت مسلمان وہ جو اقرار ہے، ایمان اس درجے کا نصیب ہوا ہے کہ ہمارے قلوب رد کر دیں ہماری خواہشات کو، ہماری چاہتوں کو قربان کر دیں، کس پر؟ کہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہاں کے آج بھی ویلفیئر قوانین کو سینٹ عمرز لا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو انسانی فلاحی معاشرے کی جو فلاحی حصے ترتیب دیے تھے، ان کا نفاذ آج بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی وہ اصول جو انسانیت کے فلاح کے اختیار کرتا ہے تو اس سے بینیفٹ ملتا ہے ہر ایک کو۔ تو وہ جو ایمان جسے نصیب ہے، مسلمان ہے، اقرار کر رہا ہے، اس کا ایمان اس درجے کا ہے کہ وہ اسلوب جو قرآن اسے سکھا رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت فرما رہے ہیں، جو حکم ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو وہ ماننا ایمان کی اس بلندی تک نصیب ہو کہ ایمان والی عورتیں اور ایمان جو ہے، یہ جو خواتین ہیں، مرد اور خواتین فرما بردار، یہاں تک پہنچے۔ تو جب اقرار اور ایمان مضبوط ہو تو پھر فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے فرما بردار۔ ویسے ہی میں نے عرض کیا کہ لفظ جو ہے فرما بردار مسلمان کے معنی میں یہ آتا ہے کہ فرما بردار ماننے والا، اقرار کرنے والا، اور اقرار زبانی یا کلامی یا نعروں سے نہیں ہے، صدق دل سے ہے، ایمان ہے۔ تو جب اقرار مضبوط ہو تو اس کا ماننا زندگی کے ہر پہلوؤں میں نظر آئے گا۔ آپ اپنی ضروریات میں دیکھیں، اپنے تعلقات میں دیکھیں، اپنے کاروباری حیات میں دیکھیں، ایک جنگ ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ایک جھگڑا ہے جو بندے کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی کیا خواہشات ہیں، اس کے گرد و پیش حالات کیا ہیں، باقی جو مخلوق ہے ان کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ تو جب اس سارے کے تعین میں آتا ہے تو وہ جو فیت ہے، وہ جو مضبوطی ہے، وہ اسے اس قابل کرتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ وہ کیفیت اسے مقدم ہوتی ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں اس کی حیثیت نہیں ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ جو فرما برداری ہے، اس کے جائزے کے لیے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فرما برداری کے جائزے کے لیے کسی دوسرے پر بحث کی ضرورت نہیں۔ ہم تمام امتحان میں ہم تمام کو ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیا حدود کا تعین فرمایا ہے۔ ایک ایک حصہ موجود ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں اس میں زندگی کی خوبصورتی پنہاں ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر کے لیے بھی، ہمارے پیاروں کے لیے بھی۔ انسانیت ہی کی فلاح نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کی جو بہتری ہے اس کے راز اس میں مضمر ہے۔ اور جب بندہ ایمان مضبوط ہو تو وہ فرما بردار ہوگا۔ فرما بردار کیا ہوگا؟ اسے معلوم ہوگا کہ جو حصہ عمل کا میں اختیار کرنے جا رہا ہوں وہ کیسے ہے، کیا میری خواہش پر ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق میں اپنی خواہشات پر چل رہا ہوں۔ ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے معزز خواتین و حضرات، ایمان پر قائم رہتے ہوئے یہی زندگی ہے۔ جو بے ایمان کی زندگی ہے یہی زندگی ہے، لیکن حال بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی زندگی کے ہر دو پہلو اسے فائدہ دیتے ہیں۔ اسے کامیابی نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے کہیں دکھ پہنچے تو صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو ہر دو پہلوؤں میں وہ کامیاب ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اسے
تعلق مع اللہ ایسا نصیب ہوا کہ اس کا مقصد حیات ہی اللہ کی رضا ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ مقصد نصیب ہو تو یہی تو امتحان ہے، اور امتحان ہے کیا؟ شاہ و گدا سارے چلے گئے، دنیا کی حیثیتیں چھوڑ گئے، کتنے کتنے بڑے محلات ہیں، ان محلات پر لوگ سیرگاہوں میں پھر رہے ہیں۔ کبھی ممکن تھا کہ وہاں وہ جو طاقتور نام تھے وہ موجود جب تھے تو وہاں سیرگاہ ہوتی، وہاں سے تو گزرنے کوئی نہ دیتا، لیکن یہ فانی جہان ہے، گزر جائے گا، ہر لمحہ گزر جائے گا۔ کوئی ہنس رہا ہے تو وہ بھی وقت گزر جائے گا، اور کسی کا رونا ہے تو وقت اس کا بھی جائے گا۔ کیسے گزرا، یہ اصل سوال ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ تو محترم خواتین و حضرات، جسے فرما برداری نصیب ہو پھر اسے اگلا وصف جو نصیب ہوگا والصادقین والصادقات، راست باز صدق سچائی نصیب ہوگا، وہ سچے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے گا، معاشرے میں سچ بیان کیا جائے اور سچ کے مطابق بات کی جائے تو اکثریت ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سچ آپ کسی کو پتھر کی طرح اٹھا کر مار دیں، یہ درست نہیں ہے۔ تحمل سے، تہذیب سے بات کی جا سکتی ہے، ہر بات جو ہے وہ حدود اور قیود میں کی جا سکتی ہے۔ تو جب کسی سے بات کی جائے تو سچی بات کی جائے تو یقین مانو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلاسے کی بات کی جائے انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ دلاسے کی بات ہے، اس پر راضی ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اور کمزور ایمان دنیا کی تشفی چاہتا ہے۔ کمزور ایمان کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے چلے، وہ چاہتا ہے وہ ایسا ہو جیسے مجھے پسند۔ اور ایمان مضبوط ہو تو بندہ کیسے چاہے کہ جیسے مجھے پسند ہے ویسے ہو، یا جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہو؟ تو کتنا بڑا فرق ہے۔ تو آج اگر ہم سچ بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ ناراض ہو جائیں تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جسے صدق نصیب ہو گیا اسے صبر نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تو دھوکے سے مال جمع کرتا ہے، تو حق پر کھڑا ہوگا، دھوکہ چھوڑ دے گا، وہ ناجائز مال چلا جائے گا، لیکن اس ناجائز مال کی وہ ناجائز محبت تیرے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ تجھے صبر دے گا۔ ہم صبر کا معنی لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس پر وہ رویا نہیں ہے، خاموش ہے، تو وہ صبر ہے۔ صبر کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ حقوق، وہ حدود جو اللہ نے متعین فرمائی ہیں ان کے اوپر قائم رہنا۔ شریعت اسلامی میں صبر کا مطلب یہ ہے، اس میں ہر پہلو داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ سچ کا جو ساتھ دے گا، جسے فرما برداری نصیب ہوگی، جسے صدق نصیب ہوگا، پھر وہ معاشرے کے حالات نہیں دیکھے گا، وہ اس پر صبر کرے گا جیسی صورتحال بھی پیش آئے۔ میں اپنی خوراک کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی سواری کے لیے کوئی ایسا ظلم نہیں کروں گا کہ جو ناجائز ہو، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو حرام ہو۔ اس پر جو صبر ہے وہ اس قابل مجھے کر دے گا کہ میں اس سچائی کی حقیقت کو پالوں گا کہ یہ عارضی اور فانی جہان ہے، یہاں کی زندگی لمحات ہیں، یہ گزر جائیں گے، تو میں اس زندگی کو دیکھوں جس کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ تو جب بات صدق کی آئے گی تو کلام، برتاؤ، ہر پہلو سے بندہ سچائی کا ساتھ دے گا۔ اور سب سے پہلے جو سچائی بولنی پڑے گی، جانتے ہیں معزز خواتین و حضرات کہاں بولنی پڑے گی؟ ہم اپنی زندگیوں میں سب سے جو پہلا سچ ہمیں بولنے کی ضرورت ہوگی وہ اپنے آپ سے ہوگی۔ ہم اپنی ہر غلطی کو جواز دیتے ہیں، اپنی ہر کوتاہی کو ہم جواز دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی غلطی کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو پھر چھوڑ پائیں گے نا۔ اپنی غلطی کو ہم غلط مانتے نہیں ہیں، سارے جہان کو غلط کہہ دیتے ہیں، ذات کو غلط نہیں کہتے، اپنی خواہشات کو غلط نہیں کہتے۔ حالانکہ ہمارے پاس پیمانہ قرآن و سننا، کوئی خواہش ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی عمل ہے، اسے ترازو پر لے آؤ نا قرآن و سننا کی۔ قرآن و سننا کے ترازو پر رکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو یا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے، یا جو کچھ اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ درست ہے۔ اعتدال اس میں ہوگا جو قرآن فرما رہا ہے، اعتدال اس میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری خواہشات اور ہماری چاہتیں ہمیں بھی نقصان دیتی ہیں اور مخلوق کو بھی تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ تو جب بات آئے گی صبر کی
تو پھر کوئی وہ نقصان جو دنیا کی زندگی فانی زندگی کے فانی باتیں ہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. لیکن ان تمام امور میں جو انداز زندگی ہے، جو عمل ہے، وہ اتنا ایک خوبصورت ہوگا کہ یہ سچائی جب ہم اپنے آپ سے بولیں گے تو ہمارا عمل خالص ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خالص ہو وہ دوسرے کے لیے ایثار نہ کرے؟ اور ایثار قربانی ہے. اپنی جگہ دوسرے کو اہمیت دینے کا نام ایثار ہے، اپنی خواہش رد کرنے کا نام ایثار ہے، دوسرے کی بہتری چاہنا ایثار ہے. تو کیا ہم غور کریں تو اپنا جائزہ لیں تو یہ ایمان کی صداقت اس درجے کی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم ایثار کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں کہ نہیں. تو جب بات صبر کے بعد سچائی کی آئے گی، صداقت کی آئے گی، تو میں نے عرض کیا سب سے پہلے سچ اپنے آپ سے بولنا ہوگا. اور جب سچائی کی بات آئے گی تو ہر عمل اس میں داخل ہے، ظاہری پہلوؤں میں بھی داخل ہے، باطنی پہلوؤں میں بھی داخل ہے. وہ جو لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہ لوگوں میں ہی رہیں گے، لیکن رہیں گے اللہ کے لیے، اور اس ایمان کی صداقت سے رہیں گے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ تو جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، لوگ جانیں یا نہ جانیں. آپ میرے بارے کیا گمان کرتے ہیں کہ شیخ ہے، حضرت ہے، بزرگ ہیں، اسباغ ہیں، مناصب ہیں، جو مرضی آپ سوچتے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے جو رب کائنات جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے. لیکن جب مخلوق خدا ہی میں حساب ہو رہا ہوگا اور وہ باتیں عیاں ہو رہی ہوں گی جو مخلوق کے سامنے نہیں ہیں، تو آج ایمان اس درجے کا نصیب ہو جائے معزز خواتین و حضرات کہ بندہ اپنے آپ سے سچ بولے. اور جب اپنے آپ سے سچ بولے گا وہ دوسروں سے کیوں جھوٹ بولے؟ اسے ضرورت پیش نہیں آئے گی، اسے صبر نصیب ہوگا. تو جب بات آئے گی صداقت کی، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور فرمایا خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع خضوع، پیورٹی آف ہارٹ. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہمارے اعمال، ہماری سوچیں، ہمارے اپنے ذاتی جو کردار، ان سب کو دیکھیں، جائزہ لیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ خشوع و خضوع پر زندگی بسر کرنا کسے کہتے ہیں اور خواہشات پر زندگی بسر کرنا کسے کہتے ہیں. بڑا واضح سمجھ آ جاتا ہے. اور جسے صدق نصیب ہو، جسے صبر نصیب ہو، صبر کے بعد پھر بات آتی ہے خشوع. خشوع کیا ہے؟ خشوع خضوع، پیورٹی آف ہارٹ کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے جسے تقوی کہتے ہیں. جسے یہ نصیب ہو اسے متقی کہتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ اس پر جسے عمل نصیب ہو ہدی للمتقین، اس پر عمل نصیب ہونا بندے کو متقی کر دیتا ہے. تو جسے یہ کیفیت خشیت کی نصیب ہوگی، یہ سارے حصے جب بات کیفیات کی آتی ہے تو کیفیات کا گھر تو دل ہے. وہ موضوع ہے جو سلاسل تصوف کا ہے، وہ موضوع ہے جسے تصوف کہتے ہیں، وہ موضوع ہے کہ جسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ موضوع ہے کہ جس کی تربیت ہم لطیفہ قلب سے کر رہے ہیں. اللہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمہ وقت درجات نصیب ہوں. ہمیں اس قابل ہونا اللہ کے کرم سے نصیب ہوا کہ آج اتنے فتنوں میں بیٹھے بھی رب کائنات نے احسان فرمایا کہ کیفیات قلبی کی بات ہوتی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نور ایمان عطا فرمائے، پھر یہ ظاہر اور باطن کے پہلو نصیب ہوں. تو یہ جو خشوع و خضوع ہے یہ تو معاملہ ہی سارا دل کا ہے. تو جب بات دلوں کی آئے گی تو قلب، لفظ قلب استعمال کرتا ہے قرآن کریم، اور لفظ قلب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا جائزہ زندگی میں لیں معزز خواتین و حضرات. یہیں پر سارا فساد ہے، سارا شور و غوغا یہیں پر ہے. یہاں درست ہو جائے وجود کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری کوئی رائے لے لے. یہاں بندہ اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، اس کا کردار صادق کا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سچ بولنا شروع کر دے، سچ کا ساتھ دینا شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے کہ عند اللہ اسے
صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر جھوٹ بندہ بولتا رہے اور جھوٹ کا ساتھ دیتا رہے، آہستہ 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 ایسا وقت آتا ہے کہ اسے کاذب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور صدق جنت لے جاتا ہے اور کذب دوزخ لے جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف۔ تو جب بات آئے گی اس حصے کی تو یہ وہ سچائی ہے کہ جس کی ابتدا اپنے آپ سے ہے، اور یہی وہ حصہ ہے کہ یہ حصہ خشوع خضوع کا نصیب ہو معزز خواتین و حضرات تو ظاہر بدل جائے گا۔ اکثر تربیت میں جو ظاہری تربیت ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں ایک اچھی زندگی بسر شروع کر دیتا ہے، لیکن جب بات کچھ وقت بیتنے کی آتی ہے تو پھر ان مزاج انسانی ایسا ہے اس فلیکچویٹ کرتا ہے، اس پر بے شمار حصے جو گرد و پیش کے وہ اثر انداز ہوتے۔ کون سی ایسی قوت اسے درکار ہے کہ جس سے یہ صدق پر مضبوط رہے؟ وہ بنیاد ان المسلمین والمسلمات، وہ جو معنی ہر حصے میں ہے۔ آپ عبادات میں آتے ہیں تو سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، تو نماز پنجگانہ ایسی ادا ہو کہ ہر نماز میں متوجہ ہو نمازی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ متوجہ نمازی کو اللہ کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں جس نماز میں اللہ کی توجہ نصیب ہو رہی ہو وہ ظاہر اور باطن پر کتنا اثر پیدا کرتی ہے۔ وہ حصے جو حلال اور حرام کے ہیں، حرام خوراک ہائیجینکلی درست ہو تو وجود کو میڈیکلی شاید کچھ نہ کرے، مجھے اس پر بھی یقین نہیں آتا۔ ہائیجینکلی بے شک درست بھی ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ظاہر میں بھی نقصان نہ دے، لیکن باطن میں وہ اتنا بڑا نقصان دیتی ہے کہ جا کر اثر یہاں قلب پر کرتی ہے۔ لقمہ حرام سے وجود جو بنتا ہے، جو خون کا قطرہ بنتا ہے، وہ پھر کر پورے وجود سے واپس قلب میں آتا ہے۔ وہ ایسی کمزوری پیدا کرتا ہے کہ بندہ حق سے دور ہوتا ہے، وہ ایسا اندھا پن پیدا کرتا ہے کہ بندہ جانتا اور مانتا ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، لیکن اس کے عمل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ جانتا ہے، لیکن ظاہراً اس نے مانا ہوا ہے، ظاہراً عمل وہ کر رہا ہے جو اس کے خلاف۔ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ یہ خشوع خضوع، اور جب یہ نصیب ہو تو پھر ایسا نہیں ہو۔ پھر جب بات آتی ہے کیفیات قلبی کی محترم خواتین و حضرات، تو شعبہ تصوف یہ جو آج فی زمانہ مسائل دنیا کے حل کا نام رکھ دیا گیا ہے، بیماریوں کا علاج رکھ دیا گیا ہے، جادو اور ٹونوں کا علاج رکھ دیا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہیرے جواہرات ایک طرف رکھ کر پھر پتھر اور مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں، اور کوئی کہے کہ پتھر اور مٹی کے ڈھیلے جو ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں نہ آتی۔ ایک ہاتھ میں ہیرے جواہرات رکھے جائیں اور ایک ہاتھ پر کنکر رکھے جائیں، مٹی رکھی جائے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جو کنکر اور مٹی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا کوئی نقص ہے، اس کی سوچ درست نہیں ہے، شعور کی بات نہیں کر رہا، اعلیٰ بات نہیں کر رہا۔ تو جب بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں اور سیاہکاروں کو یہ کیفیت نصیب ہو کہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا نصیب ہو، اور وہ بیماریوں کے اور مسائل کے علاج ڈھونڈ رہے ہوں کیفیات قلبی۔ آپ غور تو فرمائیں، یہاں اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اشہد اللہ أشهد أن محمدا رسول اشہد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمدا رسول ولا حول ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر رسول الله آن کر الصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والسلطان المحمود الذي وارزقنا شفاء يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد آن کرو وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا، میں اپنے بیان کو مختصر کرتا ہوں تاکہ نماز میں بھی شامل ہوں، پھر الحمدللہ یہاں میں مسجد ہے، اپنی جماعت بھی ساتھ کرا لیں گے اور ساتھ ہی نماز کو بھی بے شک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور میں یہاں جتنی دیر ہوں، آپ تمام جتنی دیر مجھے یہاں بات کے لیے روکیں گے، میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے فارغ ہو کر اسی دیر رپورٹ ہی جانا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدق، اب جب یہ خشوع نصیب ہو، صدق نصیب ہو، صبر نصیب ہوتا ہے، پھر خشوع نصیب ہوتا ہے، والمتصدقین والمتصدقات ہے، تو خیرات، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ یہ وصف ہے، یہ نصیب ہوتا ہے جسے کامل ایمان کی یہ وصف ہے. صائمین والصائمات، جب بات روزے کی آتی ہے، لعلکم تتقون، متقی روزے کا نتیجہ جو موقع کا بیان فرمایا گیا، لعلکم تتقون، فرضیت روزہ کے ساتھ فرمایا گیا. تو کیا صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے؟ ہر حصے کا حدود و قیود میں آنا، کیا نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ درست نہ ہو، صرف بھوک اور پیاس اسے روزہ نہیں شمار فرمائے. اب دوسرا پہلو جو ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے، اللہ نے مخصوص وقت کے لیے روک دے وہ اس کو بھی نہیں کھاتا. تو مقدم تعلق باللہ ہے کہ اللہ کا تعلق تمام حصوں سے مقدم ہو، یہ کیفیت ہے روزہ دار کی. اور فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، جب بندہ ایمان کی اس کیفیت پر پہنچتا ہے تو ظاہری اور باطنی طور پر اسے وہ کیفیت ایمان کی نصیب ہوتی ہے کہ وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے.
انسانی زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی تکمیل حدود و قیود اسلام نے مقرر نہ فرمائی ہوں اور اسلامی احکامات کے مطابق جو ضروریات زندگی پوری ہوں اس میں انسانیت کی فلاح ہو۔ ہر ایک کو وہ حصہ فلاح کا نصیب ہوتا ہے، لیکن اس طرح زندگی ہو جس طرح اسلام نے فرمائی۔ اب برائی اور بے حیائی کے پہلوؤں کو جب دیکھیں گے تو عملی سے پہلے آپ اگر غور فرمائیں تو کیا نگاہ، کلام، سماعت، ان تمام میں نہیں ضرورت کہ حیا کی بات کہی جائے، نگاہ حیات کی ہو؟ تو جب ان پہلوؤں تک بات آتی ہے تو یہ وصف ہے ایمان، اس مضبوطی کا نصیب ہوتا ہے کہ بندہ باحیا ہوتا ہے۔ بے حیا کمزوریاں کر رہا ہے اعمال میں، باحیا ہے تو یہ اوصاف کے ساتھ یہ اسے کیفیت نصیب ہو رہی ہے کہ اسے یہ وصف نصیب ہو رہا ہے کہ وہ حیا والا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے جو ذکر۔ اب آپ غور فرمائیں یہ ساری خصوصیات جو میں نے عرض کی ہیں کہ مسلمان کون ہے جس کا ایمان اس طرح مضبوط ہو کہ وہ فرما بردار ہو، صادق ہو، صابر ہو، خشوع نصیب ہو، اور وہ حصے متصدقین اسے صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ، صرف پیسہ نہیں ہے، اپنی ذہانت، اپنا وجود، اپنا الفاظ، ایک ایک پہلو وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، چونکہ اس کی زندگی کا ماحصل رضائے باری تعالیٰ ہو جاتا ہے، تو اسے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ باحیا ہوتا ہے۔ اور جسے روزہ نصیب ہو، یہ روزہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو نوری مخلوق سے مماثلت جا کرتی ہے، کہ اسے خوراک سے بھی غرض نہیں ہے، تعمیل سے غرض ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے، اس نے فرمایا ہے تو کھانا ہے، اس نے فرمایا ہے تو جو جائز میرے پاس ہے وہ بھی میرے لیے مخصوص وقت میں نہیں کھانا میں نے۔ تو جب ان حصوں کو نصیب ہو تو وہ ذاکرین، اسے ذکر کثیر نصیب ہوتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ سارے حصے آپ دیکھتے ہیں، پھر جسے ذکر کی کیفیت نصیب ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، قرآن کیا تنبیہ فرماتا ہے، اور خیال کرنا غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور فرمایا وَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور انہیں کیا نصیب ہوگا کہ اللہ کریم نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا۔ یاد رکھیے گا کوئی جو بیج ہوتا ہے نا، اس درخت کا پھل بھی ہوتا ہے۔ جسے یہ کیفیت نصیب ہوتی آتی ہے وہ آہستہ 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 ذکر دوام اسے نصیب ہو جاتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر فیصلے سے پہلے اسے اللہ کی یاد جو ہے وہ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی کا وہ رشتہ نصیب ہوتا ہے کہ اسے مقدم ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بیج ہوتا ہے وہی درخت کا پھل ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت سے چلتے ہو یہ اوصاف کے ساتھ ذکر دوام نصیب ہو جائے گا، اور اگر ذکر دوام اختیار کر لو تو یہ واپس خصوصیات نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی جو میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ ہمیں اللہ کی یاد نصیب ہو، صدق سے نصیب ہو، اور وہ کیفیت جو اس دار دنیا کی ہے و تقاضائے بشریت، ہم متزلزل رہتے ہیں، کمزوریاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرمانا پسند ہے، تحب العفو، اسے معاف فرمانا پسند ہے، یہ ہمیں نصیب رہے۔ فاعف عنا، بار اللہ مجھے معاف فرمانا، یہ کیفیت نصیب رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر ایک نشست نصیب ہوئی۔ میں آپ تمام جو خواتین و حضرات بالخصوص سلسلہ عالیہ سے ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خصوصیات میں نے بیان کی ہیں، قرآن کریم سے ایک دفعہ اس آیہ کریمہ کو پڑھیے گا، سورہ احزاب کی غالباً 35 نمبر آیہ کریم ہے، ترجمہ دیکھیے گا، اکرم التفاسیر اس سے اس کی تفسیر دیکھیے گا، پھر جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ تو میں نے ابھی آپ سے ہم کلامی کی ہے، گزارشات پیش کی ہیں، ایک اپنا جائزہ لیجئے گا، کیونکہ جب میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں نے ترجمہ بھی پڑھا، قرآن کریم بھی پڑھا، تفسیر بھی دیکھی، تو میں اپنی زندگی جو بسر کر رہا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یقین میں نے بندے کا نا شریر کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، بار اللہ تو کیا فرما رہا ہے اور میں کیا،
کیسے تو نے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں بار اللہ، ایک ایسا تعلق اپنے اللہ سے کہ مقدم ہو۔ اللہ کریم توفیق عمل دے۔ پھر ذکر والے جتنے ساتھی ہیں ان سے عرض کروں گا، میں نے ملک صاحب سے بھی عرض کیا ہے کہ جو بھی اجتماعات ہوں ان میں تربیت، جیسے شرائط برائے مراقبات ہیں وہ، اور جو طریقے ذکر کے لطائف کے بتائے گئے ان کے مطابق کریں، اور ایک محرک ذاکر ہوں۔ میرے ذمے ہے، مجھے ابھی انہوں نے جب میں آیا ہوں تو مجھے کوئی نہیں پتا تھا کہ رات ہے یا دن ہے، تو مجھے ایسے اٹھا کر لیں، کچھ دیر تک مجھے نظر نہیں آتا تھا، آدھی طرف سے نظر آتا تھا اور آدھی طرف سے نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ہم سارے مکلف ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنا اپنا حصہ ادا کریں۔ آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کب کو آ سکے اور کب کو نہ ہو، تو جو جب تک ہے وہ امتحان گاہ میں، تو اللہ توفیق دے۔ تو نماز کا وقت ہے، دعا مختصر کر کے نماز میں شامل ہوں، پھر میں یہیں بیٹھا ہوں، جو بھی ملے میں یہیں نماز پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ وقت بسر کروں گا جب تک جو آپ وقت چاہیں گے، انشاءاللہ یہیں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن میری یہ دعا ہے اور یہ درخواست ہے اور نصیحت ہے کہ اپنے ذکر کو مضبوط کریں۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو بیان نہ کیا گیا ہو، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کو سوال اور پھر اس کا جواب نہ دیا گیا ہو، تو محنت فرمائیں۔ یہ وہ بیج ہے کہ جو پھل بھی ہے اور واپس بیج بھی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کر لیں آمین الحمدللہ۔ بلکہ قلب ایک لمحے کو قلب کر لیں، تاکہ نا 2 لمحے صرف قلب کر لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہ اللہ۔ چلیں کل پہلا لطیفہ، پوری توجہ سے 2-4 سانسیں لیں۔ کافی۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا محمد وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وهدنا وفي مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الى بحرمة محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ بس خدا دی رحمت عجب اللہ ترمان جامع محمد صالح طال عارفین خالد عبد الرحیم زم فیضات مولانا علیہ قاسم فیض صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتہ آمین۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں جناب۔